چھوڑ کے جاؤ گے پھر مجھے مارنا شروع کرے گا. ایک کام کرو اس کو باندھ دو. پیلر سے اس کو باندھ دیا گیا. پیلر سے جب باندھ دیا تب پھر یہ اس کی بیوی مچھلی لے کے آئی کٹورا میں اور کھانا شروع کیا دکھا دکھا کر. اس وقت جو اس کو کھانا نہیں دیا تھا مچھلی, تبھی اس کا شوہر باندھا ہوا ہے اور یہ مچھلی دے کے چاول کھا رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, پھر اس کے شوہر نے جب آواز دی سب لوگ دوڑے دوڑے آئے, پھر کہہ رہے کہ اس کا دماغ سڑیا گیا ہے. تب لوگوں نے کہا کہ اس کو پھر باندھ دو. تب وہ اپنی بیوی سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے, وہ میری بیوی, آج کے بعد سے میں سمجھ گیا جو میں کھاؤں گا تمہیں بھی کھلاؤں گا, آج کے بعد سے جو میں پہنوں گا تمہیں پہناؤں گا. ایک مرتبہ میں نے غلطی سے مچھلی پوری ہی کھا لی, آج کے بعد سے نہیں کھاؤں گا, آدھی مچھلی میں کھاؤں گا, آدھی مچھلی تم کو کھلائیں. تو میرے بھائیوں, جو کھاؤ بیوی کو کھلاؤ, جو پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ. میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا اس سے پہلے کہ اگر کوئی آپ لوگ میں سے دینا چاہیں تو یہاں آئیے اور دے کے جائیے. میرے بھائیوں, اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے اور آنے والے دن کے لیے تیاری کر رکھیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے, چاہے عالم ہو, جاہل ہو, پڑھے لکھے ہو, مکھیا ہو, ایم ایل اے ہو, جوان ہو, نوجوان ہو, عورت ہو, مرد ہو, کوئی بھی ہو, بوڑھے ہو, بچے ہو, سب کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے. سب سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھی, نبی کے چوکھٹ میں ہوا کرتے تھے. نہ ان کو دنیا سے مطلب, نہ دنیاوی معاملات سے مطلب تھے. نبی کے چوکھٹ میں حدیث سنتے تھے, یاد کرتے تھے. ایک مرتبہ مدینے میں بھیڑ لگی ہوئی, ابو ہریرہ حدیث سنا رہے. اتنے میں ایک صحابی ابو ہریرہ کے پاس اور کہنے لگے, ابو ہریرہ بہت دنوں بعد تم سے ملاقات ہوئی. ابو ہریرہ کوئی نبی کی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, آئے فلاں لوگوں, آئے مدینے والوں, میں آج ایسی حدیث تمہیں سناؤں گا. آج میں ایسی حدیث تمہیں سناؤں گا جو میں نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہے. میرے اور اللہ کے نبی کے علاوہ وہاں کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا. یہ کہہ رہے اور ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر اسی جگہ پہ گر جاتے ہیں. پانی انہی کی چھینٹے مارے گیا, ابو ہریرہ کو ہوش آیا. پھر ابو ہریرہ کہہ رہے, اے مدینے والوں, آج میں تمہیں ایسی حدیث سنا رہا ہوں جس کو میں نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہے. ہمارے اور اللہ کے نبی کے بیچ کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا. پھر یہ کہہ رہے, پھر بے ہوش ہو کر اس جگہ پہ گر جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ایک حدیث سنانے کا یہ عالم ہے, ایک حدیث سنانے کا مطلب یہ ہے, ایک حدیث سنانے کا یہ عالم ہے کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. ہم اور آپ اتنی حدیثیں سن رہے ہیں, پوری رات تقریریں سنتے ہیں, پورا مہینہ قرآن و حدیث سنتے ہیں, لیکن ہمارے کانوں میں جو تک نہیں ہوتے, ہمارے کانوں میں اثر تک نہیں ہوتے. ہم اتنی حدیثیں بیان کر رہے ہیں, ہم اتنی تقریریں کر رہے ہیں, وعظ و نصیحت کر رہے ہیں, لیکن ہم اور آپ عمل کرنے کا ہمیں جذبہ نہیں ہوتا ہے, عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق نہیں ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کو پھر ہوش آیا. لوگوں نے کہا, ابو ہریرہ چھوڑ دو, آج حدیث مت سناؤ, پھر کسی دن سناؤ گے. ابو ہریرہ تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں, لوگوں میری طبیعت صحیح ہے, بس میں جب اس حدیث کو سنا رہا ہوں تو خوف خدا سے رو رہا ہوں, خوف خدا سے رو رہا ہوں اور بے ہوش ہو جاتا ہوں. ابو ہریرہ حدیث سنا رہے ہیں, اے لوگوں میں آج ایسی حدیث تمہیں سنا رہا ہوں جس کو میں نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہو. اے لوگوں میں آج ایسی حدیث سنا رہا ہوں جس کو میں نے ڈائریکٹ سنی ہو. وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائیں گے, 3 قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے. ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے دانی, سخی, فیاض, دوسرے شہید, تیسرا عالم قرآن, حافظ قرآن, شہید اور دانی. اس حدیث کو سنانے میں ابو ہریرہ کو بے ہوشی آئی, بے ہوش ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, آپ کے دل میں سوال پیدا ہوگا, ہم حافظ قرآن اس لیے بناتے ہیں کیونکہ یہ جب منزلوں پہ قرآن کی آیتیں پڑھتا جائے گا اور منزلوں پہ چڑھتا جائے گا, ان کے والدین کے سر پہ تاج ہوں گے. میرے بھائیوں اور میرے بھائیوں, یہ جنت آسانی سے حاصل کریں گے, اس لیے حافظ قرآن بنایا جاتا ہے. لیکن آج آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عالم قرآن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. ہاں, ڈالا جائے گا. جب وہ عالم قرآن سے اللہ رب العالمین پوچھے گا, بتاؤ دنیا میں تم نے قرآن پڑھا, دنیا میں تم نے قرآن سیکھا, اس پر عمل کیا, اس پر لوگوں کو کتنا سکھایا؟ وہ جواب دے گا, اے اللہ میں نے دنیا میں قرآن سیکھا
میں نے دنیا میں قرآن کی تعلیم حاصل کی، میں نے دنیا میں قرآن کا علم سیکھا، میں نے لوگوں کو قرآن سکھایا، میں نے لوگوں کو عمل بھی کروایا، خود عمل بھی کیے۔ لیکن ہاں اللہ کہے گا اے فلا قرآن، اے فلا عالم قرآن، اے فلا حافظ قرآن، اے فلا عالم دین، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا، تو نے مقرر اس لیے بنا، تو مقرر اس لیے بنا، تو خطیب اس لیے بنا، تو عالم اس لیے بنا، تو مولوی اس لیے بنا تاکہ تمہارا چرچا ہو جائے، تم مشہور ہو جاؤ، تمہارا دنیا میں اعلان چرچا ہو، زور و شور کے ساتھ تمہارا نام لیا جائے۔ تمہارا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تمہارا نام ہو۔ اے فلا، تم نے نیت صحیح طریقے سے، صحیح نیت سے تم نے علم نہیں سیکھا، صحیح نیت سے تم نے علم نہیں سکھایا، بلکہ تمہارا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تمہارا نام ہو جائے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دے گا، او فرشتوں جاؤ اس کو جہنم میں دھکیل دو۔ پھر شہید کو لایا جائے گا، شہید سے پوچھے گا اللہ رب العالمین کیا ہے شہید بتاؤ دنیا میں تمہارا عمل کیا ہے؟ شہید کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیے، میں اپنا گھر دوار چھوڑ دیا، گھر کا سہارا تھا، گھر کا میں خامبہ تھا، گھر کا میں پیلر تھا، ستون تھا، وہ پیلر چھٹ گیا، وہ پیلر پھٹ گیا، وہ پیلر ختم ہو گیا، گھر کا سہارا اڑ گیا، تیری راہ میں لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا اے شہید تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑا تھا کہ دنیا میں تجھے لوگ مجاہد کہیں، دنیا میں لوگ تجھے طاقتور کہیں، دنیا میں لوگ تجھے پہلوان کہیں، تمہارا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تمہیں باڈی بلڈر کہیں، دنیا میں تمہیں لوگ گریٹ خالی کہیں، دنیا میں تمہیں پہلوان کہیں، تمہارا چرچا ہو جائے کہ یہی ایک انسان دو آدمیوں کو پچھاڑنے والا تھا۔ تمہارا مقصد یہ نہیں تھا، تمہاری نیت یہ نہیں تھی کہ اس سے دین کا کام حاصل ہو، بلکہ تمہاری نیت یہ تھی، تمہارا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تمہارا نام ہو جائے۔ فرشتوں سے کہے گا وہ فرشتوں جاؤ اس کو بھی لے جاؤ، اس شہید کو بھی لے جاؤ اور جہنم میں دھکیل دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر آخری ٹائم، آخری انسان، آخری قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا، تین قسم کے لوگوں میں سے پھر دانی کو لایا جائے گا، ان سے پوچھے گا بتاؤ دنیا میں تم نے کیا کیا؟ وہ دانی کہے گا یا اللہ یہ ببلا بنا، جھابو ٹولہ میں جلسہ ہو رہا تھا، میں نے یہاں دان دیا، میں نے یہاں زمین دی، میں نے یہاں سیمنٹ دیا، میں نے یہاں گٹی بالو، یہاں سڑیا، یہاں میں نے بہت کچھ چیزیں دیے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت یہ نہیں تھی کہ مسجد تعمیر ہو، مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اس میں ہمیں ثواب ملے، تیری نیت تو یہ تھی کہ اگر 10 روپے کوئی دے رہا ہے تو ہم لوگوں کو پرچار کرنے کے لیے، ہمارا نام روشن کرنے کے لیے ہم دنیا میں اور دیں گے۔ ہاں نیت صحیح ہو، اور اگر آپ لوگوں کو یہ دکھلانے کے لیے، دان کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، دان دینے کا شوق پیدا کرنے کے لیے اگر آپ وہاں دے رہے ہیں تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن مقصد اگر یہ ہو کہ ہمارا چرچا ہو، ہماری نیت یہ ہو کہ ہمارا نام مشہور ہو جائے، تو اس اعتبار سے دے رہے ہیں تو آپ کا دان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ کہے گا اے فرشتوں جاؤ اس سخی کو بھی، اس فیاض کو بھی، اس دانی کو بھی جہنم میں دھکیل دو۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی کو جھانکیے، اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے اور یہ سوچ کے دیکھیے کہ ہم جو اتنے روپیہ لٹا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ روپیہ ہمارا کھائی میں جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ہر چیز میں اخلاص، محاسبہ نفس ضروری ہے۔ میں محاسبہ نفس کے سلسلے میں آپ کے سامنے تقریر رکھی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا ہے، حساب کتاب کر لینا ہے۔ حضرت عمر کا مشہور قول تھا کہ لوگوں اپنا حساب کتاب کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب ہو، تم اپنی نیکیوں کو تول لو، اگر ایسا کرتے ہو تو تمہارا حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ ایگزام دینے والے اگر کوئی لڑکے ہیں یا امتحان کو اگر کوئی سمجھتے ہیں تو غور سے سنیے، آپ نے 100 نمبر کا ایگزام دے کے آیا، آپ اس پیپر کو گھر میں آ کے ملاتے ہیں، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کنفرم کہ کتنا نمبر آئے گا، لیکن آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ 100 میں 90 نمبر آ سکتا ہے، 95 آ سکتا ہے، تو اسی طرح کا نام ہے کہ اپنے حساب و کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے۔ تم اپنے اعمال نامے کو وزن کر لو، تم اپنی نیکیوں کو تول لو، گناہوں کو تول لو کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہے یا گناہ زیادہ ہے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں تولی جائیں۔ میرے بھائیوں اور تمہیں پیش کیا جائے اس سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرو کہ ہم دنیا میں کیا کیے نہیں کیے۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی کے بارے میں غور کرتے رہیے، فکر کرتے رہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ دکاندار حساب کر لیتا ہے کتنا فائدہ ہوا، ایک کسان حساب
حساب کر لیتا ہے. ہم نے مکئی لگایا, ہم نے کھیتی کی ہے, 6 مہینہ مکئی زمین میں رہا, کتنا فائدہ ہوا. ایک ٹیلر مشین, چاہے عورت ہو یا مرد, وہ اپنے گھر کا خرچہ نکالتی ہے, وہ بھی سوچ رہی ہے ہمارا کتنا فائدہ ہوا. ہم 5 روپے میں ایک دھاگا خریدیں گے, 5 روپے میں ہم سوتا خریدیں گے, اس سے ہمارا ایک مطلب کوئی کرتا بنے, کوئی شرٹ بنے, کوئی فراق بنے, کوئی کچھ بنے, اس سے ہمارا کتنا روپیہ آ رہا ہے. ایک پاجامہ بناتی ہے عورت, اس میں یہ سوچتی ہے ہم 5 روپے خرچ کیے, ہمارا کتنا روپیہ فائدہ ہو رہا ہے. ایک ٹیلر اپنا حساب کر لیتا ہے, ایک دکاندار کر لیتا ہے, ایک کرانی دکان کر لیتا ہے, چائے پان بیچنے والا, چائے کی دکانوں میں بیٹھنے والا, وہ چائے کی بھٹی میں بیٹھے ہوئے, میرے بھائیوں کوئی بھی دکاندار ہو, ٹریکٹر چلانے والا, ڈرائیور ہو, سب کوئی اپنا اپنا حساب کر لیتا ہے. اور یہی حساب ہے جس کی وجہ سے آج ٹرک ڈرائیوروں نے راستہ جام کیا. حساب و کتاب لگایا کہ اگر 10 سال کی ہمیں سزا ملتی ہے, ہمیں 10,000 15,000 کی ہماری سیلری ہے, اگر ہم کسی کو ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ہمیں 10 سال کی سزا اگر بھگتنی پڑے تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے. اس لیے آج سڑکوں کو جام کر رہے ہیں, ہڑتال کر رہے ہیں. کیوں جام کر رہے ہیں, ہڑتال کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں ہٹ اینڈ رن قانون کو, اس لیے وہ ٹھکرا رہے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم 8,000 میں کام کر رہے ہیں, 10,000 میں کام کر رہے ہیں, اگر ہمارا فائدہ نہ ہو 10 سال جیل کی سلاخوں میں رہیں گے, ہمیں جرمانہ لگایا جائے گا, تو ہمارا فائدہ ہی کہاں ہے؟ اس لیے ٹریکٹروں کو چھوڑ رہا ہے, ٹرک کو چھوڑ رہا ہے اور راستے جام کر رہے ہیں. میرے بھائیوں ایک چالاک بھی اپنا حساب و کتاب کر لیتا ہے, سمندر پر بیٹھنے والا ایک ملاح بھی, کشتی چلانے والا اپنا حساب کتاب کر لیتا ہے. میرے بھائیوں یہ دنیا بھی معاملات ہیں, ہمیں اور آپ کو آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچنی چاہیے جہاں میں ہمیشہ رہنا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, ہم دنیا کی زندگی کو کیوں ترجیح دیں جبکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے. کوئی اگر اور کچھ دینا چاہیں دے کے جائیے. وما علینا الا البلاغ المبین. آخر میں آپ لوگوں سے بنتی ہے, آپ لوگوں سے گزارش ہے, اسلامی بھائی ہونے ناطے شیرشاہ آبادی سے تعلق رکھتا ہوں, کشن گنج علاقے میں میرا گھر ہے, دگلبنگ علاقہ ہے, شیرشاہ آبادی قوم سے میرا بلونگ ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کوئی غلطی ہو تو آپ مجھے معاف کیجئے, اللہ کے واسطے میرے بھائیوں. قرآن و حدیث میں کہیں بولنے میں غلطی ہو اللہ رب العالمین معاف کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک حسین 500. کوئی اگر بزرگ ہے تو آپ لوگ دعا کر دیجیے.